ناظرین محترم، آج 5ویں تراویح ہے اور یہ تراویح جو ہے یہ 6 پارے پر مشتمل ہے اور 7ویں پارے کا پہلا ربع اس کے اندر شامل ہے۔ اور اس میں سب سے پہلا مضمون جو ہمارے سامنے آیا ہے سورہ نساء کا جو باقی ماندہ حصہ، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ پہلی بات یہ آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بری بات کو، کسی کے بارے میں برے الفاظ کہنے کو پسند نہیں کرتا کہ ایک بندہ دوسرے بندے کے بارے میں برے الفاظ کہے۔ ہاں، البتہ جو مظلوم ہے وہ ظالم کے ظلم کا تذکرہ کر سکتا ہے اور اس کے ان بری حرکات کا تذکرہ کر سکتا ہے جس کے نتیجے میں وہ بیچارہ ظلم کا شکار ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی مظلوم کے ساتھ اتنی ہمدردی اور محبت ہے، اور ظالم اتنا مبغوض ہے اللہ کی نظروں میں کہ ظالم کے بارے میں اس کی برائی بیان کی جا سکتی ہے، ویسے عام حالات میں معاشرے میں کوئی ایک انسان دوسرے انسان کی برائی اور بالخصوص اس کے پیٹھ پیچھے وہ نہیں بیان کر سکتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے آن حضور کو تسلی دی ہے۔ بنی اسرائیل کے یہودی آن حضور سے بہت الٹے سیدھے سوال کرتے تھے، بعض اوقات مزاح کا خیز قسم کی باتیں پوچھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سأل موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرۃ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اہل کتاب آپ سے عجیب سوال کر رہے ہیں کہ کتاب نازل ہو آسمان سے، ہمارے دیکھتے دیکھتے ہم اس کو دیکھیں کہ وہ کتاب آ رہی ہے، نازل ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ آپ ان کی کوئی فکر نہ کریں، یہ تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی زیادہ سخت سوال و جواب کر چکے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے بڑی ایذائیں پہنچائی ہیں۔ اور آگے جا کر پھر سورہ احزاب میں بھی اس کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے جو ایذائیں پہنچائیں۔ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے تو انہوں نے یہ مطالبہ کر دیا تھا کہ ہم تو تجھے مانیں گے نہیں جب تک اللہ خود ہمارے سامنے نہ آ جائے اور ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ تو یہ سوال جب انہوں نے کیا فأخذتهم الصاعقہ، تو اس کے بعد پھر ایک بہت سخت دھماکے نے ان کو آ لیا، سب بے ہوش ہو گئے۔ یہ ایسی قوم ہے، ان کے ایسے مطالبات رہے ہیں اپنے انبیاء کرام سے۔ آپ سے بھی اگر یہ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں تو آپ صبر کے ساتھ اپنا کام کرتے رہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، جن کے بارے میں عیسائیوں کا آج تک یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو پھانسی لگایا گیا تھا، صلیب پہ لٹکایا گیا تھا، وہ صلیب مقدس ان کے پاس اب بھی موجود ہے، اور اس صلیب کو وہ اپنے گلے میں بھی ڈالتے ہیں اور اپنے تمام اداروں کے اوپر صلیب کا نشان لگاتے ہیں۔ یہ صلیب جس پر عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دینے کا عقیدہ عیسائیوں نے بنا لیا، اس کی تردید کی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ ٹھیک ہے کہ وقت کے ظالم حکمرانوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی لگانا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے، پھانسی لگانا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے معاملہ مشتبہ بنا دیا، ایک اور شخص کو انہوں نے پکڑ کے پھانسی لگا دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام رفعہ اللہ الیہ، عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اللہ نے اٹھا لیا اپنی طرف آسمانوں پر۔ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے عقیدے کے مطابق، قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق زندہ ہیں، آسمان پر ہیں جہاں اللہ نے ان کو رکھا ہوا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق دجال کے ظہور کے وقت میں جب امام مہدی عیسیٰ کے مقابلے پر اپنی فوجیں لے کر آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے دمشق کی مسجد کے مینار پر اتریں گے، 2 چادروں میں ملبوس ہوں گے، اور ان کے آتے ہی اور ان کو دیکھتے ہی دجال یوں پگھلنا شروع ہو جائے گا، گھلنا شروع ہو جائے گا، جس طرح سے پانی کے اندر آپ نمک کی ڈلی کو ڈال دیں تو وہ گھلنا شروع ہو جاتی ہے، بھاگ جائے گا وہاں سے، اور پھر لد کے مقام پر وہ قتل کیا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دنیا کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے، اور پھر 40 سال یہاں پر زندہ رہیں گے، اور دنیا کے اندر ان 40 سالوں میں عدل و انصاف کی حکمرانی ہوگی، کوئی ظلم و ستم نہیں ہوگا، کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اور کسی جگہ پر خون ریزی نہیں ہوگی۔ پھر وہ تبھی موت سے ہمکنار ہوں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر میں جو 3 قبریں موجود ہیں، آن حضور کی قبر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر، اس کے ساتھ 4تھی قبر کی جگہ خالی ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کی جگہ ہے، وہ وہاں پر دفن کیے جائیں گے۔ یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ عیسائیوں کو، اہل کتاب کو مزید متنبہ فرماتا ہے اور جھنجھوڑتا ہے، اور کیا کہتا ہے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق،
انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ، کہ دین کے اندر غلو نہ کرو، غلط باتیں جھوٹی باتیں نہ اس کے اندر داخل کرو۔ عیسیٰ ابن مریم کی حیثیت اور حقیقت اللہ نے بیان فرمائی، وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ اللہ کی طرف سے اس کا کلمہ ہے، اللہ کی طرف سے اس کی روح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے القاء کیا مریم کے جسم پر، اور عیسیٰ اللہ کا رسول ہے، اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کی روح ہے، وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ اللہ اس بات سے مبرہ ہے اور منزہ ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو یا وہ کسی کا خود بیٹا ہو۔ پھر آگے صورت شروع ہوتی ہے سورۃ المائدہ، یہ بھی مدنی صورت ہے، اور اس صورت میں ایک آیت ایسی ہے جس آیت کے بارے میں یہودیوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر یہ کہا کہ تمہاری کتاب میں ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے، اگر ہمارے اوپر وہ نازل ہوتی تو اس کے نزول کے دن کو ہم عید اور جشن کے طور پر مناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں بالکل سمجھ گیا ہوں تم جس آیت کی طرف اشارہ کر رہے ہو، اور میری بات سنو۔ یہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورہ المائدہ کی تیسری آیت کا حصہ ہے یہ، کہ آج کے دن میں نے اپنا دین آپ پر مکمل کر دیا، میں نے اپنی تمام نعمتیں آپ کو اور آپ کی امت کو عطا فرما دی، اور تمہارے لیے، تمہاری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے اسلام کو نظام زندگی بنا دیا۔ اسلام اب نظام زندگی ہے، اسلام دین ہے۔ یہ آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی تھی جب آپ حجۃ الوداع میں عرفات کے میدان میں تھے، اور 1,24,000 صحابہ آپ کے گرد جمع تھے، اور آپ پہاڑی کے اوپر کھڑے دعائیں مانگ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں معلوم ہے یہ آیت کب نازل ہوئی تھی، اور تم تو کہتے ہو جشن منائیں گے، ہم اس دن پوری کی پوری امت ایک مقام کے اوپر اتنی بڑی تعداد میں جمع ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ کو اپنی مناجات اور دعاؤں کے ذریعے سے پکارتے ہیں کہ وہ ہمارا سب سے بڑا جشن ہے اور ہمارا سب سے بڑا وہ اجتماع ہے، اور بلا شبہ عرفہ کا اجتماع سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ اور اس دن جو لوگ وہاں پر ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ کے نبی نے مغفرت کا وعدہ فرمایا کہ جبریل نے آ کر مجھے کہا کہ ان سب کی مغفرت ہوگی۔ تو حضرت عمر نے ہی اس موقع پر حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا جو آپ کے ساتھ عرفہ کے میدان میں موجود ہیں ان کی مغفرت ہوگی یا بعد میں آنے والوں کی بھی؟ تو آپ نے کچھ توقف کے بعد فرمایا کہ بعد میں آنے والوں کی بھی اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی ہے۔ تو یہ یہودیوں نے اس آیت کے بارے میں بات کہی تھی۔ سورت کا آغاز ہوتا ہے ایفاء عہد کے ساتھ، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو وعدوں کا پاس کیا کرو، جب وعدہ کر لیا جائے، عہد باندھ لیا جائے تو اس کی پابندی کی جائے۔ اور اسلام میں اور مسلمان کی اور اللہ کے نبی کی یہ شان ہے کہ انہوں نے کبھی اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کی، اور فرمایا کہ جس شخص کا جو عہد کی پابندی نہیں کرتا اس کا تو کوئی دین ہی نہیں ہے، اور جو امانت دار نہیں ہے اس کا تو کوئی ایمان ہی نہیں ہے۔ تو مومن کو امانت دار ہونا چاہیے، وعدے کا پابند ہونا چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر تیمم کے مسائل مزید بیان فرمائے ہیں، اور آگے جا کر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا ذکر کرتا ہے، اہل کتاب کا ذکر کرتا ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کا ذکر کرتا ہے، اور بالخصوص عیسائیوں کے حوالے سے اس صورت میں 3 مرتبہ اللہ نے کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ مسیح ابن مریم جو ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کا بیٹا قرار دے دیا مسیح ابن مریم کو، تو وہ کافر ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، جب وہ فرعون سے نجات پا کر ارض موعود کے سامنے آ پہنچے تھے اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ چلو اب اپنے علاقے کے اندر داخل ہو جائیں، تو ان کی قوم کے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ وہاں طاقتور لوگ ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، اے موسیٰ تم جاؤ، تمہارا رب جائے، دشمن سے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اس کا تذکرہ کیا، جب بدر کے میدان کے لیے آپ تیار ہوئے اور آپ نے کہا کہ بدر کے میدان کی طرف ہمیں جانا ہے، میں آپ سے مشورہ مانگتا ہوں، تو حضرت مقداد بن اسود نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے وہ بات نہیں کہتے جو موسیٰ کے ساتھیوں نے ان سے کہی تھی، ہم کہتے ہیں آپ بھی چلیں اور اپنے رب کو بھی پکاریں اور دعا کریں، اور ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، دائیں اور بائیں لڑیں گے دشمن کے ساتھ، ہم پیچھے رہنے والے نہیں ہیں۔ تو صحابہ کی یہی شان تھی کہ حضور نے حکم دیا، اشارہ کیا، صحابہ کرام نے جانیں قربان کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کے بارے میں قرآن نے جو نقشہ کھینچا ہے وہ بہت ہی مایوس کن ہے، لیکن صحابہ کرام کے بارے میں جو قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر اور تاریخ کے اندر واقعات ہمیں ملتے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ وہ اس دھرتی کے سینے پر بہترین جماعت تھی، جس جیسی جماعت فلک کے
آسمان کی آنکھ نے، چشم فلک نے کبھی دیکھی نہیں ہے، اس جیسی جماعت کبھی دیکھی نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر کیا ہے، حابیل اور قابیل۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، یہ دونوں جو ان کے درمیان تنازع ہوا تو انہوں نے کہا کہ جو طریقہ تھا اس کے مطابق آؤ ہم دونوں مل کر اپنی اپنی قربانی کرتے ہیں، تم بھی اپنا دمبا ذبح کرو، میں بھی اپنا دمبا ذبح کرتا ہوں، پہاڑ کے اوپر رکھ دیتے ہیں، جس کی قربانی کو آسمان سے بجلی نے آ کر جلا دیا تو وہ قربانی قبول ہو جائے گی، وہ گویا کہ اللہ نے قبول کر لیا۔ جس کو نہ جلایا چھوڑ دیا، جس کو درخور اتنا نہ سمجھا وہ مسترد ہو گئی۔ تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، لیکن قابیل نے کہا کہ نہیں میں نہیں مانتا، لاقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا، اور پھر قتل کر دیا اپنے بھائی کو۔ اور جب قتل کر چکا تو ندامت ہوئی کہ اب میں اس کو ٹھکانے کیسے لگاؤں، کیونکہ اس سے پہلے کبھی انسانی نسل میں موت واقعی نہیں ہوئی تھی۔ اور یہ جھگڑا بھی کس بات پر تھا؟ یہ جھگڑا بھی نکاح اور شادی کے معاملے میں تھا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد یوں پیدا ہوتی تھی کہ جوڑا جوڑا پیدا ہوتے تھے، ایک جوڑا جو ہے اس میں ایک بہن اور ایک بھائی، اور دوسرے جوڑے میں بھی ایک بہن اور بھائی۔ ایک جوڑے میں جڑواں پیدا ہونے والے بہن بھائی جو ہیں وہ سگے کہلاتے تھے، وہ آپس میں شادی نہیں کر سکتے تھے، دوسرے جوڑے کے بہن بھائی کے ساتھ ان کی شادی ہو سکتی تھی۔ حابیل کی شادی قابیل کی بہن کے ساتھ ہونے والی تھی، تو اس نے کہا کہ نہیں میں اپنی بہن کے ساتھ میں خود شادی کروں گا، جو حرام تھا۔ اس پر اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، یہ پہلا قتل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو مردہ کوے کو اپنی چونچ سے گڑھا کھود کر اور پاؤں سے اور چونچ سے کھینچ کر اس میں ڈال کر پھر چونچ سے اور پاؤں سے اس کے اوپر مٹی ڈال رہا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ پہلا قتل تھا، اور یہ طے کر دیا اللہ تعالیٰ نے ہر شریعت کے اندر کہ جس نے کسی ایک نفس کو ناحق قتل کیا، من قتل نفسا بغیر نفس فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، زمین میں فساد پھیلانے کے لیے بغیر کسی حق کے کسی شخص کو قتل کیا، وہ واجب القتل نہیں تھا، اس نے قتل کر دیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ ومن احیاھا فکأنما احیا الناس جمیعا، جس کسی نے کسی ایک بے گناہ انسان کو موت سے بچا لیا کسی ظالم کے ہاتھ سے، تو گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچا لی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے محاربہ کا ذکر کیا۔ محاربہ کیا ہے؟ کسی مسلمان معاشرے کے اندر، مسلمان حکومت کے اندر قتل و غارت گری کرنا، ڈاکے ڈالنا اور لوگوں کی عزتیں لوٹنا اور لوگوں کا مال لوٹنا۔ ایسے لوگوں کی سزا اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ ان کو قتل کیا جائے، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں، جرم کے مطابق ان کو سزا دی جائے، قید کیا جائے یا جلا وطن کیا جائے، جیسا جرم ہو اس کے مطابق سزا دی جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرانی کتابوں کا تذکرہ کیا اور پرانی قوموں کا ذکر کیا۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، یعنی تورات کے اندر ہم نے لکھا ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص۔ قصاص کا قانون جو ہے ساری کتابوں کے اندر موجود تھا، ان لوگوں نے ان قوموں نے بدل دیا، چھوڑ دیا۔ ہمارے ہاں اگرچہ قرآن کے اندر حدیث کے اندر موجود تو ہے، اسے کوئی بدل تو نہیں سکا، عملاً معطل ہے۔ یہ کتنا بڑا المیہ ہے، جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، آنکھ کے بدلے آنکھ۔ تو یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور فرمایا 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلے نہ کرنے والے کافر ہیں، ظالم ہیں، فاسق ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں ذرا سوچ لیجئے کہ ہم کیسے معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں، اللہ کی وعید کتنی سخت ہے اور اس صورتحال کو تبدیل کرنا کتنا ضروری ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اس کی بھی خلاف ورزی مسلسل ہو رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے اہل ایمان اپنے مسلمان بھائیوں کے مقابلے میں یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں، اہل ایمان کے دوست نہیں ہو سکتے۔ آج ہماری دوستیاں کن کے ساتھ ہیں؟ ہنود و یہود کے ساتھ، صہیونیوں کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ۔ اور دشمنیاں کس کے ساتھ ہیں؟ اہل ایمان کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ۔ اور یہ منظر پوری دنیا کے اندر موجود ہے۔ کتنا بڑا المیہ ہے اور کتنی بڑی بدقسمتی ہے۔ قرآن کے احکام ایک جانب اور اس امت کی ڈگر دوسری جانب۔ قرآن پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، لیکن اس پر جب تک عمل نہیں ہوگا تو پھر ہمارا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، ہمارا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اسی کی طرف لوٹانے کی اور بلانے کی ضرورت ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ یہودی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ تنگ ہو گیا ہے، جب اللہ نے اہل ایمان سے کہا کہ قرض دو اللہ کو۔ یہ تو اللہ نے اہل ایمان ہی کے فائدے کے لیے کہا، اللہ کو کوئی محتاجی تو نہیں ہے۔ تو یہودیوں نے مذاق اڑایا
کہ اللہ مفلس ہو گیا ہے. آپ نے اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ بندے ہوئے نہیں ہیں، نہ تنگ ہیں. لعنت ہو ان یہودیوں کے اوپر، ان کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں. یہ کنجوس ترین قوم ہے دنیا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ تو جس طرح سے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. اہل ایمان کو جو کہا کہ قرض دو تو ان کے فائدے کے لیے کہا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو کئی گنا بڑھا کر دے. پھر فرمایا کہ اگر بستیوں والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو قائم کریں، اگر اہل کتاب اللہ کے قانون کو قائم کرتے تو زمین سے بھی اللہ تعالیٰ خزانے جو ہیں وہ اگل دینے کا حکم دیتا زمین کو، اور آسمان سے بھی اللہ تعالیٰ دولت نازل کرتا. لیکن جب اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اپنا کوڑا برساتا ہے. یہی کوڑا ہمارے اوپر برس رہا ہے. ہم اللہ کے احکام کے تابع اپنی زندگیاں نہیں کر رہے. حضور کو حکم دیا کہ اے اللہ کے رسول جو پیغام آپ کو دیا گیا اسے پہنچا دیجئے، کسی کا ڈر خوف نہ کیجیے. اور اللہ کے رسول نے وہ پیغام پہنچایا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اللہ کے رسول نے وہ پیغام پوری دنیا تک پہنچایا. عرب کے اندر ہی نہیں، عجم کے اندر بھی، عام لوگوں تک ہی نہیں، بادشاہوں تک بھی. خطوط کے ذریعے سے اس وقت کی معلوم دنیا کے تمام بادشاہوں کے نام خط بھیج دیے، اور کوئی خطہ اور کوئی کونا ایسا نہیں تھا جہاں آپ نے اپنی دعوت اور اپنا پیغام نہ پہنچایا. یہ کمال ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر لعنت بھیجی ہے. کیوں لعنت بھیجی ہے؟ سوچیے، ہم بھی وہ کام تو نہیں کر رہے. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ. بنی اسرائیل کے دو رحم دل انبیاء داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر لعنت بھیجی. کیوں کہ وہ برائی کے اوپر ٹوکتے نہیں تھے، برائی سے لوگوں کو روکتے نہیں تھے، برائی کے ساتھی بن چکے تھے. آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارے ہاں برائی منہ زور ہے، ہر جانب ہے، ہر قدم پر ہے، ہر ڈگر پر ہے، اور ہم خاموش ہیں. میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، برائی کے مقابلے پہ منظم کوشش کی ضرورت ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے سچے پیروکار تھے. جب حضور کی دعوت سنی تو مسلمان ہو گئے. انہی میں حبشہ کا بادشاہ نجاشی بھی تھا. اور جب ان لوگوں کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی گئیں تو اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. تم نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے کیونکہ وہ اللہ کی آیات کو جانتے تھے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے، اور انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دینے والے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اس صورت کے اندر شراب کو مکمل طور پر. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اسے شیطانی عمل قرار دیا ہے. اور شراب کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا جس برتن میں شراب پی گئی ہو وہ بھی قابل استعمال نہیں، اس کو توڑ دو. کہا کہ کسی کو ہدیہ دے دیں شراب کا. ہمارے پاس جو پہلے سے اسٹاک موجود ہے، فرمایا کہ جس نے اس کو حرام قرار دیا ہے اس نے اس کا ہدیہ دینا بھی جو ہے اس کو منع کر دیا ہے. فرمایا شراب کا وسیقہ لکھنے والا بھی جو ہے وہ بھی گناہ گار ہے، شراب ٹرانسپورٹ کرنے والا بھی گناہ گار ہے، اور شراب بیچنے والا بھی گناہ گار ہے، صرف پینے والا نہیں. گویا کہ شراب کا بالکل جڑ سے خاتمہ کیا. جو شراب پیتے ہیں وہ سوچیں کیا کام کر رہے ہیں. جوئے کو حرام قرار دیا، لاٹری کو حرام قرار دیا، اور یہ فالگیری کو حرام قرار دیا. یہ شیطانی عمل ہے سارے کے سارے، ان کو چھوڑ دینے کا حکم دیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مناسک حج کے مسائل بیان کیے شروع میں بھی اور پھر اس حصے میں بھی، کہ جب ایک آدمی احرام باندھ لیتا ہے تو کیا کیا پابندیاں کرنی چاہیے. احرام باندھ لینے کی حالت میں وہ شکار بھی نہیں کر سکتا. ہاں البتہ جو سمندری سفر کے اندر ہو تو احرام باندھا ہوا ہو تو وہاں شکار مچھلی کا کر سکتا ہے، کیونکہ سمندری سفر میں ہو سکتا ہے کہ ذخیرہ ختم ہو جائے اور کہیں سے امداد نہ ملے. خشکی پر ایسی صورت نہیں ہوتی. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور تمام انبیاء کا ذکر کیا کہ قیامت کے دن یوم یجمع اللہ الرسل، تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ اپنے میدان حشر کے اندر اکٹھا ایک جگہ کرے گا اور ہر ایک سے اس کی امت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم. آج میں اگر عذاب دوں گا تو ان کو دوں گا جو جھوٹ کے راستے پر چلتے تھے، اور میں اگر اجر دوں گا تو ان کو جو صدق اور سچائی کے راستے پر چلتے تھے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ.